ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی صفات، ایک تو زندہ کرنا، مارنا اور موت کے بعد پھر زندہ کرنا، دنیا میں اس کی مثالیں بیان کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرمائیں گے مرنے کے بعد۔ تو دنیا میں انسانوں، جانوروں، پرندوں، چرندوں پر اس کا عملی نمونہ وہ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ اور ایک بستی کا واقعہ۔ اب وہ گفتگو مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے تقریباً سورت کے اختتام تک جو موضوع چلے گا، ایک تو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کا ثواب اور اس کے آداب اور احکام، اور دوسری چیز حلال اور حرام کا تقابل، حلال اور حرام کا تقابل۔ یہ دو چیزیں چلیں گی کہ اللہ کے ہاں حلال پر اجر و ثواب کیا ہے، اور خدا نخواستہ کہ حرام کے کمانے پر اللہ کی طرف سے وعید اور عذاب کیا کیا ہیں، یہ اب اگلی آیات میں چلیں گے۔ مثال الذین، ان لوگوں کی، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، الذین ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مراد ہر وہ جگہ، ہر وہ کام جس سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو، یا اللہ کی بے بس، لاچار، کمزور، غریب مخلوق کو فائدہ ہو، اللہ کے دین کو فائدہ ہو یا اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو۔ بظاہر اس کا ریٹرن کچھ نہیں ہوتا، بظاہر اس کا ریٹرن کچھ نہیں ہوتا۔ ایک عام ذہن اور عام سوچ وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ مال ہم ان جگہوں پر لگاتے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں، اللہ کے لیے لگایا، اللہ کی مخلوق کے لیے لگایا، عام ذہن یہ کہتا کیا فائدہ ہے؟ 1000 روپیہ میں کہیں انویسٹ کر دوں تو ہو سکتا ہے اس پر مجھے 1200-1300 روپیہ مل جائے، تو فائدہ ہے۔ یہ تو 1000 کا 1000 گیا، اس میں تو بظاہر مجھے کوئی فائدہ، نفع نہیں مل رہا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے، اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے، اور اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ مثال الذین، ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کا، جیسا کہ، مثلی، مثال، اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہ مثال، حبتن، ایک دانہ، حبتن، ایک دانہ، انبتت، جو اگاتا ہے، 7 سنابل، خوشے، 7 خوشے،
حبتن جیسا کہ مثال ایک دانے کی، انبتت جو اگاتا ہے 7 سنابل 7 خوشے، فی میں کلی ہر سنبلہ خوشہ، فی کل سنبلتن اور ہر خوشے میں 100 حبہ دانے، اور ہر خوشے میں 100 دانے۔ جیسے ایک کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اس دانے سے پودا اگتا ہے، پودے کے ساتھ 7 خوشے لگے ہیں، ہر خوشے پہ 100 دانہ لگا ہوا ہے، گویا ایک دانہ اس نے زمین میں ڈالا، بدلے میں 700 دانے اس کو ملے۔ جو اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے، 700 گنا، 700% نہیں، 700 گنا، 700 ٹائمز۔ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، ایک دانہ اگایا 700 دانے ملے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ 1 روپیہ خرچ کرنے پر، 1 درہم خرچ کرنے پر، 1 ریال خرچ کرنے پر، یا 1 یورو خرچ کرنے پر، یا جو بھی آپ کرنسی لگاتے جائیے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا کر کے اجر و ثواب عطا فرماتے۔ یہ ایسا ہے گویا 700 روپے خرچ کیے، 700 ریال، 700 ڈالر، 700 یورو یا 700 دینار اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے۔ واللہ، اور اللہ تعالی یضاعف، بڑھا بھی دیتے ہیں، یضاعف بڑھا بھی دیتے ہیں، لمن جس کے لیے یشاء چاہتے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور آگے اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھا بھی دیتے ہیں۔ یعنی 700 سے تو سٹارٹ ہو رہا ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 روپے کا ثواب 700 گنا سے تو شروع ہو رہا ہے۔ پھر آگے اس بندے کا اخلاص کتنا ہے اور اس کی نیت کتنی اچھی ہے، اس بنا پر اللہ اس کے ثواب میں اور بھی اضافہ فرماتے چلے جائیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالی واسع، بہت وسعت دینے والے ہیں، علیم، بہت جاننے والے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے جاننے والے ہیں۔ الذین، جو لوگ ينفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم، پھر، لا یتبعون، نہیں وہ جتلاتے، لا یتبعون، نہیں جتلاتے، ما، جو، انفقوا، انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، پھر جو خرچ کیا ہے اس پر احسان نہیں جتلاتے، اس پر احسان نہیں جتلاتے، ولا، اور نہ ہی، اذا، تکلیف پہنچاتے ہیں، ولا اذا، اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کسی ذریعے سے کسی درجے کی تکلیف پہنچاتے ہیں، یہ 2 شرائط اللہ نے بیان فرمائی، 2 باتیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، نہ تو اس کا احسان جتلاؤ اور نہ ہی اس پر کوئی تکلیف پہنچاؤ۔ بڑے آسان سے الفاظ ہیں، کوئی اس میں تفصیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ احسان جتلانا، لوگوں کو بندہ بتاتا پھرے، وہ غریب تھا، مر رہا تھا، میں نے اس کی مدد کی ہے۔ آج اگر یہ کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے نا تو یہ سارا میرا کیا دھرا ہے، میں نے اس کو کرا کیا، ورنہ یہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہوتی تھی اس کے پاس،
اور اس کے تو کپڑے بھی چیتھڑے اور لیتھڑے ہوا کرتے تھے، تو یہ تو میری وجہ سے آج تک ہے. یا کبھی سامنا ہوا تو کوئی ایسا جملہ کہہ دیا تنزیہ یا کچھ بھی کہ ہم نے جو نیکی کی تھی آج اس کے بدلے میں تم یہاں تک پہنچے ہوئے ہو. یہ ہے چتلانا. ایذا کیا ہے؟ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے. ایذا کیا ہے؟ ایذا یہ ہے کسی کی مدد کرنا اور 4 تانے بھی دینا. مدد کرنا اور 4 تانے بھی دینا. کوئی محتاج غریب پتہ بھی ہے ضرورت مند ہے، اس کو 4 پیسے دے بھی دیے اور پھر یہ کہنا شروع کر دیا جب دل کرو جب دیکھو منہ اٹھائے چلے آتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ان کو، اچھے بھلے ہٹے کٹے ہیں اور مانگنے چلے آ جاتے ہیں. اگلی آیت میں ذرا اور تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں. یہ ہے ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا. تو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر جو خرچ کیا ہے نہ تو احسان جتلائیں ولا اذا، اور نہ ہی اس پر کوئی تکلیف پہنچائیں، تو لہم، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر مقرر ہو چکا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا، اور نہیں، خوف، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا خوف علیہم، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم، اور نہ ہی یہ یحزنون، غمگین ہوں گے. یہ آخرت کا انجام، کہ آخرت کا جو انجام ہے ان کا، اس میں نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی خوف ہے. قول معروف، قول جملہ، معروف بھلا، ایک بھلا جملہ، ایک اچھا جملہ. ومغفرہ، اور درگزر کر دینا. قول معروف، ایک بھلا جملہ اور درگزر کر دینا. خیر، بہت بہتر ہے. خیر، بہت بہتر ہے. من صدقہ، اس صدقے سے، یتبعها، جس کے پیچھے اذا، ایذا ہو، تکلیف ہو، جس کے پیچھے تکلیف ہو. ایک بھلا جملہ اور درگزر کر دینا، یہ بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے. جیسے کسی کی مدد کی، میں نے ابھی بتایا، کسی کی مدد بھی کر دی اور ساتھ 4 باتیں بھی سنا دی. مدد تو کی لیکن 4 باتیں بھی سنا دی. اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھا تھا کہ تم ایک بھلا جملہ کہہ کر درگزر کر دیتے، نہ دیتے اس کو، نہ دیتے اس کو. کوئی مانگ رہا ہے 4 پیسے بھی دے دیے اور ہٹے کٹے ہو، شرم نہیں آتی مانگتے ہوئے، اور تم نے تو وتیرہ بنا لیا ہے، عادت بنا. اس سے بہتر یہ ہے قول معروف و مغفرہ، ایک بھلا جملہ. اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کی ضرورت پوری فرمائے، اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. بھلا جملہ، وہ مغفرہ، اور درگزر کر دینا، یہ بہتر ہے بجائے اس کے 4 پیسے بھی دے دیے اور 4 تانے بھی سنا دیے. قول معروف، کیا پیاری، کیا اخلاقی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال جس کو دے رہے ہو انسان ہے، وہ تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے. اگر یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے، نہ دو، نہ دو، چھوڑ دیں، نہ دیں. سب سے بہتر یہ نہ دیں. اگر مانگنے والا مستحق نہیں سمجھتے ہم اس کو نہ دیں، بات ختم. جب نہیں ملے گا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. ہمارا مقصد یہ ہے نا کہ وہ دوبارہ نہ آئے مانگنے کے لیے. نہ دیں اس کو، نہیں دل مانتا، دعا دے دیں اس کو، خیر کی بات کہہ دیں، اللہ سے اس کے لیے دعا کر دیں. مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی حال ہی میں کراچی کے بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے. ان کی میں نے ایک بات پڑھی، بڑی اچھی لگی مجھے. اگر وہ کسی کو دیکھتے تھے نا سوال کرتا ہوا، کوئی مانگ رہا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ میں 3 کام کرتا ہوں. پہلا کام یہ کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ایسی حالت میں نہیں رکھا. چنانچہ اس کے لیے ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ
وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا، اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، دکھ میں، مصیبت میں، بیماری میں، تو یہ دعا پڑھو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا جس میں یہ مبتلا ہے، اور مجھے اپنے بندوں میں سے بہت سے بندوں سے کہیں بہتر آپ نے مجھے رکھا ہوا ہے۔ تو فرماتے ایک تو میں یہ کرتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، دوسرا میں یہ کرتا ہوں کہ اللہ سے اللہ کو کہتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور، یا اللہ اگر یہ ضرورت مند ہے اور محتاج ہے تو اللہ غیب سے اس کی ضرورتیں پوری فرما، اور اگر یہ ضرورت مند نہیں ہے اور محتاج نہیں ہے تو اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما۔ اور پھر تیسرا کام میں یہ کرتا ہوں، اگر میری جیب مجھے اجازت دیتی ہے تو جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں، نہیں اجازت دیتی تو پھر میں نہیں کرتا۔ فرماتے میں یہ تین کام کرتا ہوں، یہ بہترین طرز عمل ہے۔ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا، دیکھیں اگر تھوڑا سا آپ غور کریں نا، کوئی اگر ضرورت مند کسی کے سامنے سوال کرتا ہے اور دوسرا آدمی آگے سے کوئی سخت جملہ کہتا ہے، یہ تکبر ہے، تکبر ہے۔ اس کہنا ہی کیا چاہتا ہے، تو اس مصیبت میں ہے، میں نہیں ہوں اس مصیبت میں، تیری عادت ہے منہ اٹھا کے چلا آتا ہے، میں نہیں ہوں ایسا۔ دراصل وہ تکبر کا اظہار ہے، غیر محسوس انداز کے اندر تکبر کا، اور پھر تب کیا ہوگا دل میں؟ نفرت کے جذبات، بدگمانی اور نفرت کے جذبات۔ لہذا سب سے بہتر یہ ہے اللہ کے حضور، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفصیلا۔ اور پھر اس کے بعد دو دعائیں، اللہ اگر ضرورت مند ہے یہ تو غیب سے اس کی مدد فرما دے، اور اگر یہ ضرورت مند نہیں ہے اور یہ پروفیشنل ہے یا جو بھی ہے، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما۔ اور تیسرا یہ، اگر میری جیب اجازت دیتی اور میرا دل مانتا تو میں کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتا، نہیں تو پھر نہیں۔ تین بہترین طرز عمل، قول معروف، ایک بھلا جملہ، ومغفرہ، اور درگزر کر دینا، خیر، بہت بہتر ہے، من صدقہ، اس صدقے سے، یتبعھا اذی، جس کے بعد تکلیف بھی پہنچائی جائے، واللہ، اور اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے۔ غنی، یہ جملہ یہاں پر یہ غنی کا لفظ بڑا معنی خیز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا تجھے آج بہتر حالت میں رکھ رہا ہے نا، کل خدا یہ ترتیب بدل بھی سکتا ہے کہ مانگنے والا تو ہو اور آگے سے دینے والا یہ ہو۔ غنی، وہ بے نیاز ہے، حلیم، اور بڑا متحمل مزاج ہے۔ سورہ والضحیٰ میں ہم پڑھیں گے، سورہ ضحیٰ میں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں ہے، مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ سورہ الضحیٰ میں ہم پڑھیں گے۔ باقی ہمارے ہاں جو ماحول بن چکا ہے ایک، اس کا آسان حل یہ ہے اپنے آپ کو بچا لیجیے، ٹھیک ہے، بچا لیجیے اپنے آپ کو۔ اگر ان کو مانگنے والوں کو، اگر یہ پروفیشنل ہیں اور ان کو نہیں ملے گا تو یہ خود بخود پیچھے ہٹ جائیں گے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے۔